بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم معزز سامعین و ناظرین ARYQ-TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہم شامل ہیں۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت و کردار، ان کے عظیم تذکروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان کے سیرت و کردار سے نور حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا نور عطا ہو جائے۔ آج کے اس بابرکت پروگرام میں ہم نے عظیم صحابی رسول، رازدان مصطفیٰ، عظیم محدث اور کریم آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔ میرے مراد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہیں بہت قرب مصطفیٰ تھا، جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے ایک طویل سفر کیا اور بکتے بکاتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں آئے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے وابستہ ہو گئے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت روایت ہے کہ آپ کے ایک اسلامی بھائی تھے جن کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ بہت بڑے عابد، زاہد اور صائم الدہر آدمی تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما پر عمل پیرا ہو کر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزار دیتے۔ تو آپ کے کیونکہ اسلامی بھائی تھے، آپ ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لائے تو ان کی عدم موجودگی میں دیکھا کہ ان کی اہلیہ بیٹھی ہیں اور عجیب سی ان کی خراب سی حالت ہے۔ پوچھا بہن تمہیں کیا ہوا، تیری حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں، آپ کے بھائی نے تو دنیا کو ترک کر دیا ہے، تارک الدنیا ہو گئے ہیں، دنیا کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے جلدی سے دیکھا کہ میرا بھائی آیا ہے، اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں۔ ان کے لیے کھانے کا ضیافت کا اہتمام کیا، ان کے سامنے کھانا رکھا، کہا آپ تناول فرمائیں۔ تو کہا جی میں اکیلا تناول نہیں کروں گا۔ جی عرض کی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو صائم ہوں، روزے دار ہوں۔ فرمایا نہیں، اس وقت تک کھانا تناول نہیں کروں گا جب تک آپ میرے ساتھ کھانا تناول نہیں کریں گے۔ جناب اس کے بعد اب وہیں قیام پذیر ہو گئے اور رات کو بھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے تاکہ ان کے معمولات دیکھیں کہ ان کے معمولات کیا ہیں۔ تو دیکھا کہ جناب رات کو عشاء کی نماز کے بعد وظائف کیے اور وہ بھی استراحت کے لیے سونے لگے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا، فرمایا اے ابو درداء تیرے اوپر تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیرے رب کا حق ہے، تیرے جسم کا حق ہے۔ فرمایا بھی کچھ دیر سو جاؤ، جہاں تم روزہ رکھنے کا حق ہے وہاں افطاری کا بھی حق ہے، جہاں تم عبادت کرتے ہو وہاں تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو جناب یہ واقعہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچا، ابو درداء نے بیان کیا تو میرے آقا نے فرمایا ابو درداء سلمان فارسی تم سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی صحابی رسول کا حسین ذکر ہے اور اس ذکر کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عظیم مفکر جلوہ فرما ہیں جناب محترم پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ پروفیسر۔ پچھلے پروگرام میں ہم آپ ذکر فرما رہے تھے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ایک طویل سفر کیا اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس راستے پر چلتے ہوئے تلاش حق میں دربار مصطفیٰ میں پہنچے اور پھر کس طرح آئے آپ بیان کر رہے تھے۔ بسم اللہ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنی چاہیے جنہوں نے یہ سعید سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ، اور QTV سے جہاں دین اسلام کی تفہیم کا بہت فیضان جاری ہے، بے شک وہاں صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کی تفہیم، ان کو مشعل ہدایت بنانا، بے شک یہ بھی ایک بہت اہم
بات ہے۔ جی بلغوا انی ولو آیہ۔ جی ہاں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے شعور سے دیکھا، اللہ اکبر۔ اور ان کی مبارک زندگیوں سے ہی پھر آنے والی نسلوں نے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا استشہاد حاصل کیا، بے شک۔ گواہی حاصل کی، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابلاغ انہی لوگوں سے ہوا۔ جی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان ہدایت کے ستاروں سے اکتساب تنویر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی سعید روح عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ جس کا رجحان شروع سے اللہ رب العزت کی تلاش کی طرف تھا، علم کی طرف تھا، حکمت کی طرف تھا، اور دانائی کی طرف تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات عرض کی گئی کہ انہوں نے اپنے ماحول اور معاشرے کے جتنے بھی مذہبی نکات تھے ان کو بڑی اچھی طریقے سے حاصل کیا۔ فارسی زبان کی انہیں بہت اچھی تفہیم تھی، اس کا درک تھا۔ فارسی زبان و ادب کا ایک بڑا معیار ہے، اور اس زبان میں اس زمانے میں بڑا فراغ لٹریچر تھا، جی اس کو انہوں نے حاصل کیا، اپنے مذہب کے معاملات کو سمجھا۔ جو آتش پرستوں کی کتابیں ہیں ان پر انہیں بڑا عبور تھا۔ پھر وہ عیسائیت کے مطالعے کی طرف راغب ہوئے، انہیں موقع ملا، اور پھر یہ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جن راہبوں سے ان کا واسطہ پڑا وہ لوگ تھے جن کا رجحان توحید کی طرف تھا، صحیح۔ تثلیث کی طرف نہیں تھا۔ میں نے جیسے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ نصرانیوں میں بھی بہت سے مکاتب فکر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک بھی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اصل حقیقت توحید ہے، تثلیث نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی، قرآن نے بھی تعریف فرمائی۔ اور ان لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں تو وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ بے شک بے شک۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے لوگوں سے اکتساب کا موقع ملا، اور پھر وہ کتب سابقہ، انجیل، توریت، زبور، ان کے مطالعے سے بھی آشنا ہوئے۔ بے شک۔ پھر ایک محنت مشقت ان کے طبیعت میں شامل تھی، پھر حالات نے انہیں غلام بنا دیا، اور یہ بھی در حقیقت خوش بختی کے سفر کا ایک بہانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس غلامی کے ذریعے سے ہی وہ بکتے بکاتے دامن مصطفیٰ میں پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ اور بازار مصطفیٰ میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ بازار مصطفیٰ سے بڑھ کر کون سا ایسا بازار ہے اللہ کہ جہاں انسانوں کی قدردانی ہوتی ہے؟ جی حضور سے بڑھ کر کوئی گوہر شناس نہیں ہے، کوئی جوہر شناس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی شخص آ گیا حضور نے اس کو تراش کر ہیرا بنا دیا۔ اللہ ان ہیروں میں سے ایک سلمان فارسی بھی ہیں۔ کیا کہنے۔ تو بہت سے مرحلوں سے گزرتے ہوئے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پھر انہیں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اپنا دامن ارادت وابستہ کر لیا، حضرت ابو درداء سے ان کی مواخات کی گئی۔ جی حضرت ابو درداء انصاری صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جوہر شناسی یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو جب آپ نے آپس میں مواخات ان کی کرائی اور بھائی بنایا، تو جو جس مزاج کا ہے نا آپ نے اس کو اسی مزاج کے شخص کے ساتھ وابستہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک صحابہ کرام پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ آپ دیکھیں جو تاجر لوگ ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے منسلک کیا، جی جی جو عابد و زاہد ہیں انہیں عابد و زاہد سے منسلک کیا، جن کا رجحان علم کی طرف ہے انہیں صاحبان علم کے ساتھ منسلک کیا گیا، جو شجاع ہیں جن کا رجحان داد شجاعت کی طرف ہے انہیں مجاہدین کے ساتھ ہی منسلک کیا گیا۔ اچھا پروفیسر یہ سوال ضمناً میں عرض کرنا چاہوں گا، ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی مواخات ہو گئی، اسلامی بھائی بنا دیے گئے، تو ہم اگر تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تو ہمیں وہی مواخات نظر آتی ہے جو ہجرت کے موقع پر تھی، تو آپ کا تو ایمان لانا بعد میں ثابت ہے ہجرت کے بعد، تو یہ مواخات کیسے ہے؟ جی اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا اسلام ہے یہ ہجرت کے کچھ ہی عرصے بعد ہے، صحیح، آزادی کچھ دنوں کے بعد ہوئی، جی جی آزادی کچھ دنوں کے بعد ہوئی، صحیح، اور وہ باقاعدہ حضور کے دائرہ تربیت میں اور اصحاب صفہ میں اس وقت آ گئے، غزوہ خندق سے کچھ پہلے۔
اس لیے آپ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، احد میں بھی شریک نہیں ہو سکے. لیکن جب اسلام ہے آپ کا تو آپ کو تو جیسے ہی خبر ملی کہ حضور ہجرت فرما کے آ گئے تو وہ جو آپ درخت پہ کھجوریں توڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ آپ گر پڑتے پھرتے جذبات میں، تو جیسے ہی موقع دیکھا آپ پہلی دفعہ جب حضور کی خدمت میں تشریف لائے تو ابھی حضور قباء میں تھے. آپ کچھ دن قباء میں ٹھہرے تھے نا ہجرت کے بعد، پھر مدینہ منورہ میں تشریف لائے. تو جو پہلی حاضری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ قباء کے دنوں میں ہی ہو گئی. پھر دوسری حاضری مدینہ میں ہوئی، پھر تیسری حاضری جس میں مہر نبوت کا مشاہدہ کرنے کا انہیں موقع ملا وہ بقیع میں جب تدفین ہوئی تو اس میں تھی. تو اسلام آپ کا بالکل ابتدائی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد تیسری ملاقات پہ آپ نے قبول اسلام کر لیا. اور آپ بھی ایک لحاظ سے مہاجری ہیں چونکہ ہجرت کے کن مرحلوں سے گزر کر آپ آئے تھے. ایران سے آپ شام گئے، شام میں پھر موصل میں گئے، نصیبین میں گئے، اموریہ میں گئے، وہاں سے غلام بن کے آپ بنی کلب کے ساتھ آپ نے ہجرت کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. بنی کلب نے آپ کو غلام بنا دیا، پھر بیچ دیا. تو بہت سے مرحلوں سے گزرتے ہوئے آپ بھی تو مہاجری ہیں نا. صحیح. تو اس حوالے سے مہاجر ہیں. اس حوالے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر آپ نے کیا. ابو درداء فقیہ شام کہلائے بعد میں جا کے. ان کا رجحان علم کی طرف بھی تھا، زہد و تقوی کی طرف بھی تھا، اور مزاج میں جو ایک بہت زیادہ رجحان تھا نا اوراد وظائف اور نوافل کی طرف، تو اس میں حضرت سلمان فارسی نے انہیں تلقین کی کہ ان چیزوں کو آپ کریں لیکن اعتدال کے ساتھ کریں اور دیگر معاملات میں بھی آپ حصہ لیں. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی معاملہ فہمی عطا فرمائی. آپ کا اپنا رجحان بہت زہد کی طرف رہا، توکل کی طرف رہا، لیکن معاملات میں آپ بہت پیش نظر آتے ہیں. بڑے ایکٹیو، بڑا مضبوط تن و توش اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کی توجہ، اور جو سماجی زندگی ہے، جو آئلی زندگی ہے، جو معاشرتی زندگی ہے، اور پھر جو علم کی ترویج و اشاعت ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، اس میں حضرت سلمان فارسی ہمیں ہر میدان میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک متوازن تصور پیش کیا، اگرچہ ان کا اپنا غالب رجحان زہد اور توکل کی طرف تھا، لیکن زہد اور توکل کو آپ نے رہبانیت کی حدوں میں نہیں جانے دیا. یہ ایک لطیف سا فرق ہے. آپ کا فقر استراری ہے، فقر اختیاری ہے، فقر استراری نہیں ہے. تو حضرت سلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا فہم عطا فرمایا، اور اس فہم کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت کا شعور ہے نا وہ حاصل کیا. اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن غلامی میں ہیں. اور ایک روایت تو یہ ہے کہ 10 مختلف افراد کے پاس آپ غلام رہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی کئی آقاؤں سے بکتے بکاتے آئے، بیچ دیا. پروفیسر وقفہ ایک حائل ہے درمیان میں. ناظرین محترم، پروفیسر سے یہ سوال کریں گے بعد میں کہ کس طرح آپ آزادی آپ کو ملی اور کیا کیا شرائط رکھی تھی یہودی نے، اور وہ شرائط دربار مصطفیٰ میں آئی تو میرے آقا نے کس طرح کرم فرمایا. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول رازدان مصطفیٰ جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل جاری ہے. آپ کا طرہ امتیاز یہ بھی تھا کہ عاجزی، انکساری، سادگی قربان جاؤں. آپ اس کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھے. ایک مرتبہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ ملنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ اتنے عظیم صحابی رسول اور امیر ہیں مدائن کے، اور اتنا بڑا نام، اتنی بڑی شخصیت، لیکن آپ آٹا گوندھ رہے ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضور آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، کیا آپ کے پاس غلام نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا غلام موجود ہے، اس کو میں نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، وہ میرا کام کر رہا ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں. اب اندازہ کریں کہ اس قدر سادگی تھی آپ کی پوری زندگی کے اندر. تو ہم بات کر رہے ہیں سیدنا سلمان فارسی کی کہ کس طرح آزادی رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی. جی پروفیسر صاحب بسم اللہ. حضرت سلمان فارسی میں نے عرض کی کہ مختلف لوگوں کے پاس غلام رہے. غلام اس وقت لوگ بیچ دیا کرتے تھے، قدر منافع ملا بیچ دیا، کہیں جانے لگے اپنا غلام بیچ کے دوسرے کو دے دیا. تو یہ بھی ایک اذیت کا مرحلہ ہے. مختلف لوگوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اپنی عادت ہوتی ہے.
غلام بیچارے کو ہر ایک کے ساتھ سازگاری کرنی پڑتی ہے، صحیح، اور ہر ایک ماحول میں نیا ماحول ہوتا ہے تو نئے انداز سے انسان کو اس کے ساتھ استوار ہونا پڑتا ہے۔ جی، تو کس اذیت کے مرحلے سے گزرے، بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں اور یہ بڑے لوگ ہی امتحان دے سکتے ہیں، اللہ یہ مجھ جیسے ناقص لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم امتحان اور ابتلا کے مرحلے سے گزریں۔ جی، تو جو آپ کا آقا جس کے پاس آپ گئے تو اس کے باغ میں آپ کو کام کرنا پڑتا تھا اور بڑی مشقت کا کام تھا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جس طرح اونٹ کو وہ پانی اسے نکالا کرتے تھے نا، اس زمانے میں وہاں تو زیادہ تر اونٹ تھے، ہمارے ہاں بیلوں سے یہ راہٹ کا کام لیا جاتا ہے، جی، وہاں پہ یہ ساری چیزیں اونٹوں کو سکھائی جاتی تھی۔ تو جی اونٹوں سے پانی نکلوایا جاتا تھا تو حضرت سلمان کو بسا اوقات اس اونٹ کی جگہ پہ کام کرنا پڑتا اور پانی وہ نکالتے اس راہٹ سے جی۔ تو خود آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ مشقت کا کام ہے۔ پھر عرب شریف کی گرمی، اس میں کام کرنا، کھجور کے درخت کتنے تناور ہوتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھنا بذات خود ایک امتحان ہے جی، کہ کوئی جسم میں خراش نہ آ جائے، پھر گرمی کا موسم، اور اس طرح جو ہے وہ آپ محنت اور مشقت کا کام کر رہے ہیں۔ تو مکاتبت ایک عرب میں رواج تھا جی، کہ غلام کہتے کہ ہمیں آزاد کر دیں، تو آقا کہتا کہ اگر یہ کما کے مجھے اتنی رقم دے دو یا یہ میری شرط پوری کر دو تو پھر تم آزاد ہو۔ تو آپ نے بھی اپنے اس مالک سے کئی دفعہ کہا کہ مجھے آپ آزاد کر دیں اور میرے ساتھ کوئی مکاتبت طے کر لیں۔ تو جن لوگوں کے ذرا مزاج میں شر ہوتا ہے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی ٹیڑھی بات کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بہت اصرار کر رہے ہو تو میری ایک شرط آپ پوری کر دیں، آپ آزاد ہو جائیں گے، اور شرط یہ ہے کہ میری یہ جو زمین میں نے نئی خریدی ہے اس میں 300 پودے کھجور کے لگا دیں۔ اللہ اکبر، ایک روایت 500 کی بھی ہے، صحیح، زیادہ روایتوں میں 300 کا ہے کہ 300 پودے اس میں کھجور کے لگا دیں، جب وہ پھل دینے لگیں گے تو آپ آزاد ہو جائیں گے، اور 40 اوقیہ چاندی مجھے دے دیں۔ اس وقت 40 اوقیہ چاندی آپ یوں سمجھیں کہ 15 تولہ سونا آج کا بنتا ہے، اللہ اکبر، یہ صحیح، اس کے برابر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر تم یہ کر دو، اس نے کہا تو پھر میری طرف سے آزاد ہو۔ اس وقت کھجور کوئی 9-10 سال لیتی ہے اس کے پودے کو بنتے ہوئے، آہستہ آہستہ وہ بنتی ہے جی، کھجور کا پودا بہت زمین میں گہرائی تک جاتا ہے، صحیح، اتنی گہرائی تک کہا جاتا ہے کہ کسی اور پودے کی جڑ نہیں جاتی، اور جہاں تک وہ جاتا ہے، اور پھر بڑی دیر میں وہ پھل لاتا ہے۔ جی، پھر وہ موسم عرب کا، ویسے انہوں نے شرط ہی ایسی لگا دی جو عقلاً محال تھی، عقلاً محال تھی کہ بھئی ٹھیک ہے لگا دو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پودے کہاں سے لائیں گے، صحیح، 300 پودے لینے کسی سے، پھر 40 اوقیہ چاندی آپ کہاں سے پھر فراہم وہ کریں گے؟ پروان چڑھیں، پھر ان کو پھل لگے، جی ہاں۔ صحیح، تو غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے فارسی کا بسم اللہ، کہ دمید دانا ہو بالید آشیاں گہے شد جی، با انتظار ہما دام چیدنم بنگر۔ ہاں ہاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جال بچھایا جاتا ہے نا، صحیح، تو جال میں دانہ رکھا جاتا ہے کہ بھئی ہما آئے گا اور دانہ چگے گا اور جال میں پھنس جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دانہ جو ہے وہ اگ بھی گیا ہے جی، اور پودا جو ہے وہ بڑھ کے تناور درخت بن گیا ہے، اور گھونسلوں میں پرندوں نے آشیانے بھی بنا لیے ہیں، صحیح، اور ہم ابھی تک ہما کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہما آئے گا اور صحیح، ہمارے دام میں۔ تو یہ اسی طرح کی کیفیت ہے کہ کب کھجور کے درخت میں پھل لگے گا اور کب جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی آزاد ہوں گے۔ اللہ اکبر، لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ سلمان فارسی حقیقت میں تو اس کے غلام ہیں کہ کائنات جس کے سامنے مسخر ہے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، وہ کائنات کے مالک و مختار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جی، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بسد اسرار میرا مالک مکاتبت پر راضی تو ہو گیا، جی، لیکن اس نے شرط عجیب و غریب لگا دی ہے اور کہا ہے کہ 300 پودے لگا دو، جب وہ پھل دینے لگیں گے تو آزاد ہو جاؤ گے، اور 40 اوقیہ چاندی مجھے لا کے دو یا اس کے برابر رقم۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کھجور کے پودے فراہم کرو۔ تو صحابہ کرام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، حضرت سلمان سے سب کو بڑی محبت تھی، جی، اور ایک دوسرے سے وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے وہ تعاون کرنے والے لوگ ہیں جی۔ اللہ اکبر، اور ان کی شان میں تو قرآن پاک نے یہی باتیں کی ہیں نا کہ رحماء بینہم ہیں۔ تو صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے جو بھی بن سکتا ہے کھجور کے پودے آپ لائیں۔ تو کسی نے 10 دیے، کسی نے 20 دیے، فراہم کیے انہوں نے فوری طور پہ، جی،
اور 300 پودے اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے کہا کہ اس زمین میں جا کے گڑھے کھودو اور پھر مجھے مطلع کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان نے وہ گڑھے اس زمین میں کھودے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی کہ گڑھے کھود گئے۔ جی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کیا کرم نوازی ہے، کیا لجپالی ہے، کیا کہنے، کیا اساغر نوازی ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں پر شفیق اور کریم ہیں۔ بے شک۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے والد کو کہا تھا نا کہ آپ کو کیا خبر کہ میرا آقا کتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ تو اس یہودی کو کیا پتا کہ وہ آقا کتنا کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں وسلم نے تو نے کہا تھا جی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی جی ہاں، لگی۔ ازل سے تیرا بندہ ہوں، جی تیرا ہر حکم آنکھوں پر، ہاں، مگر فرمان آزادی بجا لانا نہیں آتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ صدیقی صاحب۔ تو انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے پودے لگانے شروع کیے واہ 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 واہ، اور سبحان حضور نے اللہ، وہ سب پودے لگا دیے جی۔ کیا کہنے۔ ایک پودا حضرت سلمان نے خود اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ جی تو وہ کچھ دنوں کے بعد دیکھنے لگے کہ پودوں میں عجیب و غریب قسم کی نمو شروع ہے، اور وہ ایک جو روٹین کی رفتار ہے نا اس سے تیز بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ 1 سال میں بڑے ہو گئے اور پھل بھی دینے لگے۔ اللہ وہ پودا جو حضرت سلمان نے خود لگایا تھا اس کی نمو جو ہے وہ بالکل اسی طرح تھی جس طرح کھجور کے پودے کی نمو جو ہوتی ہے، فطرت کے مطابق تھی، فطرت نیچرل ایک جی۔ نیچرل، بالکل۔ تو حضرت سلمان فارسی نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ باقی 299 پودے تو بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن میرا لگایا ہوا پودا جو ہے وہ بالکل طبی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ کیا تو کہنے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور کہا اس پودے کو اکھاڑ دیں۔ اس پودے کو اکھاڑا اور خود حضور نے دستے مبارک سے اسے دوبارہ نصب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بھی بالکل دوسرے پودوں کے ساتھ بڑھنے لگا، اس کی رفتار قدرے تیز ہوئی، تیز ہو گئی اور اس حد پہ پہنچ گیا جس پہ دوسرے تھے۔ کیا تو کہنے۔ 1 سال میں جو ہے وہ پھل دینے لگے۔ دیکھیں وہ کائنات کے ان کے دستے اقدس میں یہ تاثیر ہے، وہ چاہتے تو دنوں میں پودے، بلکہ اسی وقت وہ پودے بڑے ہو جاتے جی۔ لیکن جن لوگوں سے واسطہ تھا نا وہ بڑے کٹ حجتی لوگ تھے، وہ پھر کہتے کہ یہ تو جادو ہو گیا ہے، تو یہ تو ہم ان کھجوروں کو لیں گے نہیں، اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا جی۔ کیا خوبصورت بات کی، تو سبحان اللہ۔ اس طرح کے 1 سال میں بڑے ہوئے۔ جی جی اس سے یہ ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ کانشیس بھی نہیں ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے جی۔ اور ایک ایسی چیز تھی کہ جو 10 سال میں ہونی ہے، اگر وہ 1 سال میں بھی ہو جائے تو یہ بھی ایک معجزے کا تو پہلو ہے نا۔ لیکن اس معجزے میں ایک حکیمانہ پہلو بھی ہے کہ اگر وہ بہت ایک تیزی سے بڑھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو پھر انہوں نے کوئی حجت کرنی تھی، انہوں نے کہہ دینا تھا یہ جادو ہے، اس میں پتہ نہیں کیا تاثیر ہے، ہم اسے نہیں لیں گے، بہت سی باتیں ہو سکتی تھی نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ 1 سال میں پودے پھل دینے لگے۔ جب پودے پھل دینے لگے تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے کوئی ہدیہ کے طور پہ سونا آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی مہم سے وہ مال غنیمت میں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی معدن میں کسی صحابی کو ملا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ تمہارا بھائی کہاں ہے جس نے مکاتبت کی ہوئی ہے، اللہ اکبر، انہیں بلا کر لاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سلمان فارسی کو لے آئے تو حضور نے فرمایا کہ یہ سونا ہے، جا کر اسے دے دو۔ کیا کہنے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اسے دیکھا تو 15 تولہ سونا اب ایک حجم رکھتا ہے جی، تو وہ بظاہر 15 تولہ سونا نہیں نظر آ رہا تھا، 40 اوقیہ کے برابر۔ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ پورا ہو جائے گا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اسے مس کیا، اللہ اکبر، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ جا کے وہ 40 اوقیہ چاندی کے برابر جب وہ سونا رکھا گیا جی تو وہ پلڑا اس طرح جھک گیا کہ وہ پلڑا جھکا ہی رہا۔ واہ واہ، 40 اوقیہ سونا چاندی بھی دوسرے پلڑ میں رکھ دی گئی، جی جی، لیکن وہ پلڑا جو ہے وہ اٹھا نہیں۔ کیا کہنے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی حیرت سے عرض کی، حضور نے فرمایا کہ اگر اتنا بھی ہوتا، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، تو یہ سونا اس پہ بھاری ہوتا۔ واہ، بلکہ پروفیسر یہ تو روایت میں یہی بھی آتا ہے کہ میں نے پڑھا کہ اگر پہاڑ بھی ہوتا تو میرے آقا کا کوئی لعاب دہن ناظرین محترم لگا تھا، اور میرے آقا کا لعاب کیا کہنے، اگر قتادہ کی آنکھ پہ لگتا ہے تو جناب وہ ڈیلا باہر ہے،
تو اسے بصیرت عطا ہو جاتی ہے، کھاری کنویں میں اگر لعاب پڑتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور یہی لعاب اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں کو لگتا ہے تو رب کائنات وہ سارا درد دور کر دیتے ہیں، آشوب چشم کی جو بیماری تھی اس کو رفع فرما دیتے ہیں۔ اس لعاب کی بڑی برکتیں ہیں۔ ناظرین گرامی قدر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر آپ سن رہے ہیں اور دلوں کو سکون مل رہا ہے، انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں اب شامل ہیں اور ہمارے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر، معروف کالم نگار جناب پروفیسر رضا الدین صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا ان کو عظمتیں اور کیا قرب عطا فرمایا۔ مفتی صاحب آپ بیان فرما رہے تھے کہ کریم آقا علیہ السلام کے لعاب دہن لگا تو کیا کہنے، اس میں برکت پڑ گئی۔ جی آپ نے اس میں کیا خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ اس لعاب کی تاثیر ہے۔ جی واہ واہ واہ۔ میرے ذہن میں آپ کی بات سے یہ پہلو سامنے آ رہا تھا کہ اعمال کے پلڑے میں سب سے بھاری چیز حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ جز محبت ہرچے بردم بے شک، سو در محشر نداشت، اللہ اکبر۔ دین و دانش عرض کردم کسب چیزیں بر نداشت۔ جی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین بھی پیش کیا، یعنی اپنے اعمال بھی پیش کیے، اپنی عقل بھی پیش کی، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ثمر آور ثابت نہیں ہوئی۔ محبت کے علاوہ ہر چیز ڈوب گئی اور قیامت میں کوئی چیز میرے کام نہیں آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جز محبت ہرچے بردم سو در محشر نداشت، جی دین و دانش عرض کردم کسب چیزیں بر نداشت۔ اللہ اکبر۔ کہ محبت کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ ثمر آور ثابت نہیں ہوئی۔ جی محبت اس پلڑے میں جھک جاتی ہے۔ جی پروفیسر صاحب، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، میرے آقا کا فرمان بھی ہے، المرء مع من احبا۔ جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن وہ معاملات کا عرض کیا قیامت کب آئے گی، اور پھر یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون کس کے قریب ہوگا، تو کریم آقا نے وہاں بھی اعمال کی بات نہیں کی، وہاں بھی محبت کی بات کی ہے۔ اچھا یہاں پروفیسر یہاں میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کریم آقا کا قرب حاصل تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے سے بھی جو قربت مصطفیٰ تھی اس کے بابت بھی کچھ موتی عطا فرمائے۔ جب وہ آزاد ہو گئے جی تو پھر اصحاب صفہ میں سے ایک ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر باش رہنے والے لوگوں میں حضرت سلمان فارسی بڑے نمایاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار روحانیت ہیں یہ مختلف سلسلوں میں جاری و ساری ہیں۔ جی نقشبندی سلسلے کا جو طریقہ تربیت ہے اس میں صحبت شیخ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ صحیح۔ ہر سلسلے کا ایک اپنا ذوق ہے نا۔ جی نقشبندی سلسلے میں جو مدار فیض ہے وہ صحبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سب سے بڑا وظیفہ ان کے ہاں ہے وہ ہے صحبت شیخ، کہ زیادہ سے زیادہ شیخ کی صحبت میں رہیں۔ صحیح۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سلمان فارسی، نقشبندی سلسلہ ان سے آگے چلا ہے نا۔ بے شک بے شک۔ ان دونوں میں یہ دیکھیں کہ انہیں صحبت مصطفیٰ کا کمال حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز عشاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جنہیں اکثر حضور طلب فرماتے ہیں اور ان سے مشاورت کرتے ہیں امت کے امور کے بارے میں اور انہیں راز و نیاز سے نوازتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں باریاب ہوتے ہیں اللہ اکبر۔ اور اس طرح حضور انہیں اپنا وقت دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خوش طبی سے فرمایا کرتی تھی کہ ہمیں یہاں تک اندیشہ لاحق ہو جاتا کہ کہیں ہمارے حصے کا وقت بھی آج سلمان کو ہی نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے کیا کہنے۔ بلکہ پروفیسر یہ بات بڑی اہم ہے کہ عبادت، ریاضت، زہد و تقوی یہ سارے جو معاملات ہیں بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے جو صحبت پہنچا دیتی۔ جی ہاں، جو صحبت جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے۔ بے شک۔ یہ بالکل آپ نے بجائے ارشاد فرمایا جی، کیونکہ صحبت جو ہے وہ براہ راست آپ ایک روحانی حصار میں ہیں۔ اللہ براہ راست وہ شعائیں آپ کے دل پہ پڑ رہی ہیں۔ کیا کہنا۔ آپ خود کچھ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کس توجہ سے کر رہے ہیں، کسی نماغ سے کر رہے ہیں، وہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ جی لیکن ایک خورشید کے سامنے جب آپ ہیں تو اس کی روشنی تو آپ پر پڑ ہی رہی ہے نا۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اس کی روشنی تو بڑھی رہی ہے، سبحان اللہ۔ بشرطے کہ دل زنگ آلود نہ ہو، اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ جی۔ ورنہ ایسے لوگ بھی تھے جو دل پہ مہریں لگا کے تو اس صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔
تھے واہ واہ اور باہر جا کے تمسخر اڑایا کرتے تھے. جی جی تو شرط جو ہے وہ محبت ہے, شرط احترام ہے. شرط یہ ہے کہ جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھے بھی, دل میں نفاق نہ ہو. جی جی ورنہ نفاق والے بھی وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے, جی لیکن وہ اپنے تئیں ابرار کی ہو. وہ دیکھا کرتے تھے اپنے تئیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور ان لوگوں کی نظر اقدس ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے چہرہ انور پہ. واہ واہ واہ. یہ رسول اللہ سمجھ کے بیٹھتے تھے جی, سبحان وہ اللہ. محمد بن عبداللہ سمجھ کے بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جی. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فرق ہے. تو حضرت سلمان فارسی بڑی دیر باریاب ہوتے تھے. حضرت ابو درداء جب آپ کسی کو بھیجا کرتے تھے نا سلام دے کے مدائن, جی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا وہ شخصیت ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت میں ہوا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی اور کو باریاب ہونے کا موقع نہیں دیتے تھے. سبحان اللہ. وہ راز و نیاز حضرت سلمان فارسی سے کرتے تھے. جی اب اندازہ لگائیں کہ وہ راز و نیاز کیا ہیں, واہ کہ وہ واہ. باطنی راز ہیں. واہ واہ. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جو راز و نیاز ہیں ان کا اظہار نہیں کیا. کیا کہنے. جو باطنی راز ہیں نا ان کا اظہار نہیں کیا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ 5000 ایسے اسرار آپ کے سینے میں تھے جو آپ ساتھ لے کر گئے, ان کا آپ نے اظہار نہیں فرمایا. جو آپ نے لکھ لیے تھے لیکن ان کا ابلاغ آپ نے نہیں کیا. اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ شریعت کی بات نہیں تھی, شریعت کی بات کا ابلاغ کرنے میں صحابہ کرام سے زیادہ کوئی حریص نہیں تھا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھپاتے نہیں تھے. انہیں تو حکم تھا کہ ایک آیت بھی مجھ سے ملے, کوئی میری بات تمہیں ملے تو اگلے تک پہنچاؤ. لیکن وہ احکام نہیں تھے جن پہ کہ شریعت کا مدار تھا, وہ اسرار باطنی تھے. اللہ. اور اسرار باطنی سینہ و سینہ منتقل ہوتے ہیں. بے شک بے شک. این راز کہ در سینہ نہا نست نواز است, واہ واہ واہ. بردار تواں گفت بمنبر نہ تواں گفت. کیا کہنے. تو صدیق صاحب یہ بڑی آج خاص آپ نے بات عطا فرمائی ہے صحبت کے حوالے سے. اور میں اگر قرآن کی طرف دیکھتا ہوں نا تو جب خالق کائنات صحابہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, پھر آگے اوصاف. اچھا اوصاف بعد میں بیان کیے, صحبت پہلے بیان کی. پھر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پھر رب کائنات نے ایک اور مقام پہ کہا وتوفنا مع الابرار. موت کے بعد بھی فرمایا اگر ابرار کی صحبت مانگو, صحبت صالح ترا صالح کنن اور طالع ترا طالع کنن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت سے ان چیزوں کی تلقین کی. دیکھیں وہ ایک حدیث پاک بہت عام بیان ہوتی ہے, خاص طور پر شب برات میں توبہ کے حوالے سے اسے ہم بیان کرتے ہیں, یا جب بھی توبہ کا تذکرہ کریں. وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ جس نے 99 قتل کیے, جی جی. پھر 100 قتل بھی کر دیے. پھر وہ ایک بیان کریں جی آپ. سالے شخص کے, میں نے کہا کہ شاید وقت کی تنگی نہیں واقعہ ضرور بیان کریں کہ صحبت کا فائدہ کیا ہے. ایک شخص نے 99 قتل کر دیے. جی جی. پھر اسے یہ خیال آیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. پشیمانی ہوئی جی. کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو وہ ایک شخص کی خدمت میں گیا اور اسے کہا کہ کوئی صورت ایسی ہے کہ میں بھی بخشا جاؤں. 99 قتل میں نے کر دیے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ واعظ و آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے یہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت. اللہ. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شکل سے ہی موت کا منظر نظر آتے ہیں جی, اور ہر وقت ان کا کام ہے لوگوں کو جہنم رسید کرنا, لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا. تو وہ بھی کوئی ایسے صاحب ہی تھے, انہوں نے کہا توبہ توبہ, تو نے 99 قتل کر دیے ہیں, تجھے بھی یہ خوش فہمی ہے کہ اللہ تجھے بخش سکتا ہے, چل جا بھاگ جا. تو وہ تو پہلے ہی بڑا فروختہ تھا, طبیعت میں اس کے پہلے ہی بڑا انتشار تھا, اس نے اسے بھی قتل کر دیا. اس نے کہا کہ اگر میرے کوئی بخشے جانے کی امید ہی نہیں ہے تو پھر میں یہ ہاتھ تیرے پہ بھی صاف کر لوں. صحیح. پھر اسے کچھ عرصے کے بعد ایک خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے, 100 قتل مجھ سے ہو گئے. تو وہ پھر ایک شخص کی خدمت میں گیا, اس نے سنا کہ فلاں صالح شخص ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ان کی خدمت میں گیا. وہ شخص فہم دین سے آشنا تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور رموز روحانیت جانتا تھا. کیا کہنے. اس نے کہا کہ کچھ میری توبہ کی بھی سبیل بن سکتی ہے, میں نے 100 قتل کر دیے. اللہ کے اس بندے نے کہا کہ تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا ایک تعداد ہے, اور اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا کسی تعداد میں معصور ہو سکتے ہیں, گنے جا سکتے ہیں, ان کی کوئی کاؤنٹنگ ہے, کوئی گنتی ہے, لیکن اللہ کی رحمت کی تو کوئی گنتی نہیں ہے. تو تمہیں نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے. جتنے بھی تم سے کوتاہی ہو گئی ہے اللہ کی رحمت اس پہ حاوی ہے, کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان کہتے ہی اسے ہیں جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہ ہو. بے شک. جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہ ہو. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیے کہ وہ بے کنار رحمت والا الرحمن علم القرآن, جی, وہ اپنے محبوب کو پڑھاتا ہے.
تو جب رحمان علم دینے والا ہے تو اس کے محبوب کے علم کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ رحمان تو کہتے ہی اسے جس کی رحمت کی کوئی حد نہ ہو. اللہ اکبر. تو ہم کون ہیں یہ سوچنے والے کہ یہ حد ہوگی اور وہ حد ہوگی؟ جی. تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. ایک بات پھر اسے جس کی طرف ہم ذرا کم توجہ دیتے ہیں، اس سے جو اگلی بات ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کو جو ہے نا توبہ کے باب میں بہت اہمیت کی حامل بات ہے یہ. جی. اس پہ ہم توجہ کم کرتے ہیں. اس درویش نے کہا کہ تو نے اگر سچی توبہ کر لی ہے اللہ اسے قبول فرمانے والا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنی پچھلی صحبت کی طرف نہ جانا، اللہ اپنی پچھلی بستی کی طرف نہ جانا. واہ واہ واہ. اس سے اگلی جو بات ہے نا کہ فرشتوں نے زمین کھینچ لی، توبۃ نصوحا. جی ہاں، اگلی بات کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، 100 قتل بھی ہم بیان کرتے ہیں. یہ بات بہت قابل غور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بیان ہی اس لیے کیا گیا صحبت کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ انہوں نے یہ کہا، ارشاد فرمایا کہ اب توبہ کے بعد اپنے پرانے دوستوں کی طرف نہ جانا. صحیح. یہ ہم نے دیکھا ہمارے کئی نوجوان دوست سگریٹ پیتے ہیں، پھر وہ کہیں انہیں سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، تو بعض اوقات اپنے پرانے دوستوں کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑ یار یہ کیا ہے، سگریٹ دے دیے دوبارہ شروع کر دی. اسی طرح کوئی شراب کی علت کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسے تھوڑی سی قوت ارادی سے کام لے کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سابقہ صحبت کی طرف جاتے ہیں تو پھر شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ پھر گناہوں کی صحبت سے پرہیز کریں. اللہ اکبر. اس لیے کہ جب آپ اس صحبت میں جائیں گے نا تو پھر دائیا پھر گناہ کا پیدا ہوگا. نیک کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دائیا نیکی کا پیدا ہوتا چلا جائے گا. یہ صحبت جو ہے یہ حدیث پاک ہمیں بہت گہرائی سے بڑی لطافت سے صحبت کی بات بتاتی ہے، جس کی طرف آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ واپس ادھر نہ جانا، اس بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں نیکی کا ماحول ہے، انہیں نماز پڑھتے دیکھو گے تمہیں نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، انہیں ذکر کرتے دیکھو گے ذکر کا دائیا پیدا ہوگا، استغفار کرو گے استغفار کا دائیا پیدا ہوگا. اب آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ہمیں نعت کا شعر کہنے کا سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی طرف انسان جاتا ہے، اچھا موقع اچھا دائیا پیدا. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو صحبت انسان جس صحبت میں رہتا ہے نا، پھر رفتہ رفتہ اس کا دائیا اس میں پیدا ہوتا ہے. وہ فارسی کا محاورہ ہے نا کہ ہر کے در کانے نمک رفتو نمک چود. کوئی نمک کی کان میں جائے گا تو رفتہ رفتہ پھر وہ نمک ہی ہو جائے گا. اور سعدی نے کیا سمجھایا تھا کہ مٹی جب پھولوں میں رہی تو وہ بھی خوشبودار ہو گئی. بے شک بے شک بے شک. ولیکن مدت با گل نشستم. واہ واہ. تو اس لیے اس سے جو ہے پھولوں کی صحبت میں اگر ایک بے بو مٹی بھی چلی جائے تو اس کے وجود سے خوشبو آتی ہے. سلمان فارسی کے وجود سے کون سی خوشبو ساری عمر پھوٹتی رہی؟ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو. پروفیسر بہت خوبصورت صورت اور بڑی حسین باتیں آپ عطا فرما رہے ہیں، اور صحبت کے حوالے سے پھر توبہ کے حوالے سے. ناظرین محترم، پروفیسر قبلہ کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اگر انسان زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کے آ جائے اور وہ سچے دل سے تائب ہو جائے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دامان طلب دراز کر لے، تو خالق کائنات کی رحمت آواز دیتی ہے، بندے اگر تو زمین و آسمان کو بھر کے گناہوں سے لے آیا ہے تو میں اپنی اس سے بڑھ کر رحمت لے آؤں گا. بلکہ وہ تو اتنا کریم ہے، خود خالق کائنات کا قرآن گواہ ہے. فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نہ صرف تیرے اس گناہوں پر کل میں عفو پھیر دوں گا، بلکہ میں اتنا کریم ہوں اتنا کریم ہوں اتنا کریم ہوں کہ میں تیرے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دوں گا. سامعین محترم، یہ حسین ذکر جاری ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگلے پروگرام میں پھر اسی ذکر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہوگا. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.